إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. سب ساتھ جواب دے توجہ کے ساتھ. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مہجهم دون الحسين علیہ السلام. درود پڑھیں محمد. قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و دشمنان عزاداری و دشمنان پاکستان کی نابودی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، آپ سب کی حاجت کی روائی کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، زخمیوں کے تیزی سے علاج ہونے کے لیے، شہداء کے درجات کے بلندی کے لیے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور تعجیل ظہور امام زمان. درود پڑھیں محمد وآل محمد. انہوں نے گفتگو کامیابی قرآن اور سنت کی روشنی میں اور سرنامہ کلام قرآن مجید کے تیسرے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کہ جس میں اللہ رب العزت واضح طور پر بیان فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو تمہارا اجر قیامت کے دن دیا جائے گا.
فمن زحزح عن النار، پس جس کو آگ سے دور کر دیا گیا، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، جس کو آگ سے نکال لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی یا دنیا کی جو حیات ہے یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکہ دینے والی زندگی ہے۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک نقطے کی طرف توجہ دلاتا جاؤں، کل میری بقیت اللہ کے مجلس میں ایک صاحب نے درخواست کی کہ کچھ ایسا بھی بتاتے چلیں کہ قبر کی پہلی رات میں آرام ہو، قبر میں سکون ہو۔ ویسے تو الحمدللہ سبھی اعمال جو انجام دے رہے ہیں وہ قبر میں سکون کا باعث بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو قبر کی پہلی رات دنیا کی بہترین زندگی سے بہتر ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بہتر ہے کہ کچھ اعمال کی طرف توجہ کی جائے۔ تو ایک نماز ہے جو لیلۃ الرغائب میں پڑھی جاتی ہے۔ لیلۃ الرغائب ماہ رجب کے پہلے جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے شب جمعہ، اسے لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ اس میں مستحب ہے کہ ماہ رجب کی پہلے شب جمعہ کو روزہ رکھا جائے، جو رکھ سکتے ہیں، جو بیمار ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور اس کے بعد نماز مغربین کے درمیان میں تقریباً 12 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ عام طور پر بہت سے ہمارے ہاں مساجدوں میں اور اسلامک سینٹرز میں اعمال ہی کرائے جاتے ہیں اور اس کو باقاعدہ اجتماعی طور پر انجام دیا جاتا ہے، لیکن اگر موقع نہ ہو تو اس نماز کو مفاتیح الجناح ہے، ہدیۃ الصالحین ہے، ان کتابوں میں موجود ہے، توجہ کیجئے۔ اس نماز کی خصوصیت معصوم فرماتے ہیں کہ جو اس نماز کو ادا کرے گا، کوشش تو کریں ہر سال ادا کریں، لیکن جو کوئی ایک مرتبہ بھی اس نماز کو ادا کرے گا تو جب وہ قبر میں وارد ہوگا تو قبر کی پہلی رات یہ نماز ایک نور کی صورت میں خوبصورت انسان کی شکل میں وارد ہوگی۔ یہ پوچھے گا کہ تو میرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو وارد ہوا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ یہ تیری لیلۃ الرغائب کی نماز ہے، اللہ نے مجھے تیرے لیے نور بنا کے بھیجا ہے، اس لیے اس نماز سے غفلت مت کیجیے۔ دوسری چیز جو قبر کو نورانی بناتی ہے اور بنائے گی، تلاوت قرآن مجید ہے۔ خدا را تلاوت قرآن مجید سے غافل مت ہوئیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے، جہاں بتایا ہے کہ نماز اول وقت پڑھتا ہے اور دوسری چیزیں بتائی ہیں، وہاں پر ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ روزانہ کم از کم 40 آیت قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتا ہے۔ اب تلاوت کے دو طریقے ہیں، ایک تو تیزی سے عربی میں پڑھ لیا جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، برا نہیں ہے، اچھا ہے، ثواب ہے، لیکن تلاوت یہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، یعنی اس طرح سے پڑھو کہ کچھ تمہیں سمجھ بھی آئے۔ اسی کہ قرآن صرف تبرک کے طور پر رکھنے یا پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ متاسفانہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک رسم پڑ گئی ہے، میں ٹونٹ یا تانا دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن سمجھانا میرا فرض ہے۔ ایک رسم بن گئی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، قرآن مجید نکال دیا، جب انتقال ہو گیا نکال دیا، فاتحہ ہو گیا نکال دیا۔ نہیں، قرآن مجید کو قیامت کے دن قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور رسول اکرم سے شکایت کرے گا کہ اس امت نے مجھے ضائع کر دیا اور میرا حق ادا نہیں کیا۔ جو تین چیزیں قیامت میں شکایت کریں گی، اپنی گفتگو کو باقاعدہ طور پر آگے بڑھانے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اس سے کہ آج اور کل کا ہی موقع ہے، پھر شاید فعلاً موقع نہ مل سکے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ آئندہ موقع ہوگا تو اور آرائز پیش کروں گا۔ تین چیزیں جو انسان سے متعلق شکایت کریں گی، مومن کے متعلق شکایت کریں گی، ایک وہ قرآن مجید ہے جو اس کے گھر میں ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں رسماً قرآن مجید تو الگ الگ قسم کے خرید لیے جاتے ہیں لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ خدا را تلاوت بھی کیجئے
اور اگر میری بہنیں میری بات سن رہی ہیں تو تلاوت کے ساتھ اپنے بچوں کو ترجمے کی طرف بھی توجہ دلائیے۔ الحمدللہ بہت ہی اچھے علماء نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، جو فارسی ترجمے تھے وہ بھی اردو میں ہو چکے ہیں، اس لیے ترجمے کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر انٹرنیٹ ہے تو انٹرنیٹ پہ بھی تنزیل.net پہ تلاوت بھی کرتا ہے، وہ ترجمہ بھی بتا رہا ہوتا ہے، اور شیعہ ترجمہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ تنزیل.net پر آپ تلاوت لگا لیجئے، وہ ترجمہ بھی لکھا ہوا آتا جائے گا، آپ تلاوت بھی سنتی جائے۔ تو ایک قرآن مجید ہے کہ اس قوم نے مجھے محجور کر دیا، کنارے پہ لگا دیا۔ ایک وہ مسجد ہے جو آپ کے علاقے میں ہو اور آپ اس میں حاضر نہ ہوں۔ خدا شاہد ہے، مسجد میں تیزی سے 3 رکعت نماز مغرب اول وقت پڑھ کے نکل جانا اس نماز سے کئی گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے جو آپ آرام سے، سکون سے، اطمینان سے تمام مستحبات کو انجام دینے کے بعد انجام دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کی اپنی ایک فضیلت ہے جس کی طرف تھوڑی دیر بعد اور توجہ دلاؤں گا۔ تو دوسری چیز جو شکایت کرے گی وہ مسجد ہے، خاص کر جو مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں وہ وظیفہ جانیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک رسم پڑ گئی ہے کہ جناب ہمیں تو اس مولانا کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، وہ مولانا ایسا ہے، وہ مولانا ایسا ہے۔ ہم ہر ایک کے اندر عیب نکالتے ہیں، پہلے اپنے اندر تو عیب دیکھ لیں۔ ہمارے ہاں ایک رسم پڑ گئی ہے کہ جہاں دیکھیں غیبت کے زمانے میں اور غیبت کے شروع ہونے کے بعد عصمت کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ آپ کو معصوم کوئی نہیں ملے گا جو ظاہری طور پر گناہ نہ کرتا ہو، جو معاشرے میں گناہ کے باعث مشہور نہ ہوتا ہو اور شرائط امام جماعت پوری کرتا ہو۔ آپ نماز پڑھ لیجئے، آپ کو ثواب مل جائے گا، اور مسجد کو زندہ رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ تو دوسری شکایت جو ہے وہ نماز کے بارے میں، یا دوسری شکایت جو ہے وہ مسجد کے بارے میں ہوگی کہ مسجد شکایت کرے گی کہ میں اس کے پڑوس میں رہتا تھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک زمانے میں باقاعدہ طور پر اعلان کیا تھا کہ جو جماعت میں حاضر نہیں ہوگا اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ اب دیکھیں کتنا سخت حکم ہے، لیکن ہمارے زمانے میں یہ حکم نہیں آیا ہے یا کوئی فتویٰ نہیں آیا ہے۔ اس زمانے کے تقاضے یہ تھے کہ جو مسجد میں حاضر نہ ہو اس کا مطلب ہے وہ امام کی بیعت نہیں کر رہا ہے اور وہ سازش کر رہا ہے۔ تو مسجد خود ایک عنوان ہے کہ جب آپ جاتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں۔ اب میں اپنی طرف سے تھوڑی 2-3 چیزیں ساتھ لگا دوں۔ جب آپ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، میں ذرا آج لیٹ ہو گیا معذرت کے ساتھ، ورنہ جلدی آتا ہوں تو کسی نہ کسی مومن کے گھر جاتا ہوں تو کچھ نہ کچھ پذیرائی کرتا ہے کہ مولانا آئیں تو کچھ تو کھا کے جائیں، نہ بھی کھانا ہو تو مجبوراً احتراماً محبت میں کوئی شکایت یا طنز نہیں ہے۔ تو ایک عام مومن کے گھر ویسے آپ چلے جائیں تو کہیں گے ایک گلاس شربت تو پی جائیے، ایک گلاس پانی تو پی جائیے۔ تو جب مومن کے گھر جاتے ہیں اور مومن اتنی پذیرائی کرتا ہے تو اللہ کے گھر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس فضیلت کو ہم خامخواہ ہاتھ سے جانے دیتے ہیں۔ آپ مغرب عشاء دونوں جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، آپ مغرب پڑھیے، عشاء پڑھی، نکل آئیے اگر آپ کو کام ہے۔ آپ مغرب میں نہیں پہنچ سکے، عشاء مسجد میں حاضر ہونا، یہ کسی مولوی کے گھر میں حاضر نہیں ہو رہے، کسی عالم کے گھر میں حاضر نہیں ہو رہے، کسی ملا مسجد کے اس کے اوپر مت جائیے جو لوگ اڑاتے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، جب سیدھے پیر سے داخل ہوں اللہم افتتح، اے اللہ کھول دے میرے لیے ابواب رحمتک، یا دوسرے الفاظ میں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب سیدھا پیر رکھ کے داخل ہوں تو پالنے والے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے، اور اللہ تعالیٰ اگر رحمت کے دروازے کھول دے تو پھر کسی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جب باہر نکلیں اللہم افتح لی ابواب فضلک، پالنے والے تو میرے پر اپنے فضل کے دروازے
کھول دے۔ تو جب آپ اللہ کے مہمان بنیں گے تو آپ یہ اطمینان کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تیسرا، وہ شخص، وہ عالم دین جو آپ کے علاقے میں ہو اور آپ اس سے جا کے دینی استفادہ نہ کریں، یہ جرم سمجھا گیا ہے دین میں، اور قیامت کے دن یہ تینوں شکایت کریں گے۔ آج کچھ نکات کی طرف توجہ کراتا ہوا چلا جاؤں تاکہ احساس رہے کہ ذمہ داری پورا کرنا ضروری ہے۔ جب دین میں داخل ہو گئے، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، جب دین کا اقرار کر لیا کہ یہ دین حق کا ہے اور میں اسے قبول کرتا ہوں، تو اس کے بعد ذمہ داریاں چند برابر ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جنت مفت میں دے دی جائے گی تو وہ مفت میں جا کے لے لے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق، جنت کسی کو مفت میں نہیں دی جانے والی۔ جنت حاصل کرنے کے لیے، ارے یہاں پر آپ کو ایک دن نوکری نہ کریں، ایک دن مزدوری نہ کریں، ایک دن کام پہ نہ جائیں تو وہ تنخواہ نہیں دیتا ہے۔ جس کے پیسے خود کے نہیں ہیں، کسی اور کے ہیں، لیکن آپ کو تنخواہ نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اگر تم کام کرو گے تو انما توفون اجورکم، مزدوری کس بات کی چاہیے؟ بیکار بیٹھے رہنے کی، خاموخواہ وقت ضائع کرنے کی، غلط کام کرنے کی، ڈیوٹی پوری نہ کرنے کی؟ یہ تو سارے اصول ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب جانتے ہیں کہ مزدوری اجر اسی وقت ملتا ہے کہ کام قرارداد کے مطابق ہو، کام سٹینڈرڈ کا ہو اور کام وقت پہ پورا ہوا ہو۔ اگر قرارداد کے مطابق نہیں ہے، سٹینڈرڈ کا نہیں ہے جو سٹینڈرڈ چاہیے تھا، اور جس وقت پہ تمام ہونا تھا تمام نہیں ہو تو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی، جب دین میں داخل ہو گئے ہیں تو ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پوری طرح سے داخل ہو جانا، اور جب داخل ہو جاؤ تو اب ڈیوٹی سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دین میں داخل ہوتے وقت یہ اقرار کیا ہے کہ میرا رب جو مجھے کہے گا میں کروں گا۔ رسول اکرم اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر۔ یہیں پر آ کر پیر جو ہیں ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک کہتے رہے لوگ مانتے رہے۔ جہاں حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو منسوب کیا، وہیں پر لوگ دو گروپ بن گئے کہ اے موسیٰ، یہ ہارون کو جو تو منسوب کر رہا ہے اپنی طرف سے کر رہا ہے یا اوپر سے آیا ہے؟ اگر اوپر سے آیا ہے تو دلیل دے، اور اپنی طرف سے منسوب کر رہا ہے تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے واقعات جو قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، ان واقعات سے واقعاً عبرت ملتی ہے کہ میں تو کہتا ہوں پالنے والے، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا، اور یہ میں ہمیشہ ایک درد دل ہے جو کرتا رہتا ہوں کہ نہ رسول کو دیکھا، نہ اماموں کو دیکھا، صرف ان کے حرموں کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، والدین کی تربیت ہوئی اور ہم دیندار بن گئے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے والے، اپنی قدر کیجئے آپ، حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے والے اب جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ ان کو لے کے نکلے ہیں، زمانے کے بادشاہ اور طاغوت سے مقابلہ کر کے باہر فرار کر رہے ہیں۔ سامنے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے۔ کیا آواز دیتے ہیں؟ ایمان لے کر آئے ہیں حضرت موسیٰ پر۔ دیکھیں، بے ایمان ہوتے نا تو پرابلم نہیں تھی، اگر فرعون کے لشکر والے ہوتے نا تو مشکل نہیں تھی۔ اے موسیٰ، کون؟ جس کو نبی مان چکے ہیں، جس پر ایمان ہے، اے موسیٰ مروا دیا۔ کیا جملہ کہا؟ موسیٰ مروا دیا۔ جب لیڈرشپ پہ یقین نہ ہونا تو لگتا یہی ہے کہ مروا دیا ہے، لیکن اگر لیڈرشپ پہ یقین ہو تو مروایا نہیں جاتا ہے۔ لیڈر اپنی حکمت عملی سے آگے لے جا رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کا کوئی فائدہ سمجھ نہیں آتا، کوئی فائدہ پتہ نہیں چلتا، لیکن جب وقت گزرتا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ لیڈر اگر صحیح چنا گیا تھا تو حکمت عملی کے ذریعے امت کو کس طرح سے بچا کے لے جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، تم پریشان مت ہو۔ موسیٰ آگے دریا ہے، اب کیا کریں گے؟ کہا میرا رب بہتر جانتا ہے کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ کا ایمان اور یہ ان کے ساتھ جانے والی ایماندار۔ حضرت موسیٰ
آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ تم اپنی عصا کو دریائے نیل پر مارو، اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ دریائے نیل پر مارا، 12 راستے کھل گئے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر میں یہاں پر کوئی پانی کی نہر جا رہی ہو اور اس میں ایک چھڑی مارو راستہ کھل جائے تو نعوذ باللہ لوگ سجدے کرنے لگیں گے کہ بھئی یہ تو وہی بڑی بات ہو گئی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے دریا میں 12 راستے کھول دیے۔ یہ 12 کی فکر قرآن میں الگ الگ جگہوں پر ہے، اس کا مطالعہ کیجئے گا، ابھی بحث کا اور گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ جب دریا میں راستے کھول دیے، اب آپ تصور کیجئے دونوں طرف پانی ہے، جب پانی ہٹتا ہے تو مٹی چکنی ہوتی ہے، چلنے کے لائق نہیں ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو، کہا حضرت موسیٰ یہ مٹی چکنی ہے، کہا تم چل کے تو دیکھو پھر پتہ چلے گا۔ مسئلہ سارا یہی ہے کہ جب آپ نے اپنے لیڈر پر بھروسہ کر دیا تو اس کے بعد اب جب چلنا شروع ہوئے تو دیکھا کہ بالکل راستہ بن گیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نکل گئے۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی داخل ہو گیا، دریا دونوں طرف راستہ کیے ہوئے ہے، موسیٰ فرعون کا لشکر آ گیا۔ ایمان کی منزل دیکھیں۔ واقعاً ہم غیبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پالنے والے نہ تیرے حبیب کو دیکھا، نہ تیرے حبیب کی آل کو دیکھا، صرف ان کا ذکر سنا، اللہ نے ہمارے دل کو نرم کیا۔ پالنے والے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ درود پڑھتے محمد وآل محمد۔ اب یہ دریا سے نکل گئے، فرعون کے لشکر کو دیکھتے دیکھتے انہوں نے دیکھا کہ اب پانی بند ہونا شروع ہوا، لشکر ڈوبنا شروع ہو گیا۔ گفتگو وہاں سے آگے بڑھاتا ہوں۔ ابھی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر نکلے ہیں، دریا سے باہر نکلے ہیں، دیکھا کہ ایک قوم ہے جو بت پرستی کر رہی ہے۔ موسیٰ دیکھو ان کو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنا اللہ یا اپنا رب کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے، ہمارے لیے بھی بنا دو۔ یعنی واقعاً حد ہونی چاہیے، ہمارے لیے بھی بنا دو۔ اجعل لی آلہہ کما لہ الہ، جیسے ان کا الہ ہے ہمارے لیے بھی بنا دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کی کوئی شبیہ نہیں بنائی جا سکتی، معجزہ دیکھ کر نکلے ہیں۔ پالنے والے ہم نے تو کوئی معجزہ زندگی میں دیکھا نہیں، کرامتیں دیکھ لی وہ الگ بات ہے۔ تو اب اگر لیڈر پر بھروسہ ہے تو لیڈر آپ کو نکال کر لے جائے گا۔ اب آپ دیکھیں آگے بڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ اب ان کو تھوڑا امتحان میں ڈالنا ہے۔ پالنے والے ابھی تک امتحان نہیں تھا، کہا نہیں اب ان کو امتحان میں ڈالنا ہے، اس لیے کہ جب تک امتحان میں پاس نہ ہو تب تک ان کو لیڈرشپ کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا موسیٰ میرے پاس آ جاؤ 30 دن کے لیے۔ کتنے دن کے لیے بلایا؟ 30 دن کے لیے۔ حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے کوئی طور پر چلے گئے۔ حضرت ہارون سے کہا ہارون سنبھال کے رکھنا، کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ تشریف لے جاتے ہیں، 30 دن کے بجائے وَالظَّنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جو آپ ذیلحج کے پہلے 10 دن نماز پڑھتے ہیں، یہ آیت تو سب کو حفظ ہوگی۔ تو یہاں پر معاف کیجئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب طور سینا پر گئے تھے کہ 30 دن کے 40 دن ہو گئے۔ جب 40 دن ہو گئے تو اب 10 دن کا مسئلہ تھا۔ یہ 10 دن کا مسئلہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ 10 دن کا مسئلہ تھا۔ جب واپس آئے ہیں 10 دن زیادہ گزارنے کے بعد تو کیا دیکھا ہے؟ دیکھا یہ ہے کہ پوری قوم گوسالہ پرستی کی طرف چلی گئی۔ کس کی طرف چلی گئی؟ 10 دن کا فرق پڑا، 5 اور 5 10 دن، اور پوری قوم گوسالہ پرستی پر چلی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم کو لیڈر کی معرفت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی حضرت ہارون سے پوچھا ہارون یہ تم نے کیا کیا؟ غور کیجئے گا میری بات کو، اور وہیں سے میں گریز لگا کر زمانے کے حالات کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ ہارون یہ تو نے کیا کیا؟ یہ سب ایک ساتھ بت پرستی کی طرف چلے گئے۔ ہارون، اب میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، ہارون آدھوں کو اللہ کی طرف رکھتا، آدھوں کو بت پرستی کی طرف بھیج دیتا، ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ حضرت ہارون
روک لیتے نا، مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ، دو گروپ بن جاتے، ایک گروپ وہاں جاتا ہے ایک گروپ یہاں جاتا۔ حضرت ہارون سے پوچھا ہارون تم نے کیا کیا؟ قرآن مجید کی آیت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ہارون نے کہا پالنے والے میں نے سوچا کہ اگر میں ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ ڈال دوں گا تو آپ آ کے کہیں گے کہ تم نے امت کے درمیان فساد پیدا کیا، اس لیے بجائے اس کے کہ میں انہیں دو گروپ بناؤں، میں نے انہیں بت پرستی پہ لے جانے دیا تاکہ جب آپ آئیں اور اصلاح کریں تو سب ساتھ واپس آ جائیں۔ اب دیکھیں اتحاد امت کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے نائب نبی بن گئے بعد میں، لیکن نائب نے بت پرستی پر رہنے دیا تاکہ جب اصل لیڈر آئے گا تو ان کو واپس لے کر آ جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ گوسالہ پرستی سے ان کو واپس لے آئے، گوسالے کو آگ لگا دی، بچڑے کو آگ لگا دی، اور اس کے بعد جو واقعہ ہوا تو یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو لیڈر دیا۔ اب بعض سیاسی وجوہات کی بنا پر لیڈر پر الزامات ڈالے گئے، لوگ سمجھنے لگے صحیح ہو گئے۔ میں آج آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ جو خبریں ٹیلی ویژنوں پر آتی ہیں ان خبروں کی حقیقتوں سے جا کے مقایسہ کریں تو آپ کو الگ حقیقت نظر آئے گی۔ مثال دے دیتا ہوں، درود پڑھ دیں۔ ابھی ایک نیوز کا چینل آئے اور آگے سے اگر ٹیلی ویژن کی تصویر اتارے تو کیا کہیں گے کہ مولانا شبیر میثمی جو ہیں وہ مجلس پڑھ رہے تھے اور وہ خبر دے دی۔ اگر کوئی پیچھے سے اتارے تو کیا کہے گا؟ اتار سکتا ہے کہ نہیں اتار سکتا؟ ہاں تھوڑے میری باتوں سے گھبرا رہے ہیں آپ ہیں۔ اگر کوئی پیچھے سے اتارے تو کیا کہے گا؟ کہے گا ایک مولانا ہے ممبر پہ بیٹھے ہیں کچھ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ کیا کر رہے ہیں، جس کو جو مقصد ہوتا نا۔ یہ میڈیا کا مقصد ہی یہ ہے، اور ہم اس میں پیچھے رہ گئے ہیں اور اس کی مار کھا رہے ہیں کہ باتوں کو اس طرح سے آگے بڑھاؤ جس طرح ان کا اپنا مقصد ہے۔ کروڑوں روپے مفت میں خرچ نہیں کرتے ہیں یہ، ایک ایک چینل چلانے کے لیے ماہانہ 30 کروڑ 40 کروڑ روپے چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اشتہاروں کے ذریعے اوریانی اور فحاشی پھیل جاتی ہے اور خبروں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ اور جب میڈیا نے سازش کی تو کچھ مومنین بھی سازش کا شکار ہو گئے، اور جو نمائندے ولی فقی ہے، چلیں بھائی آپ کسی اور کو نہیں مانتے، ولی فقی کو تو مانتے ہیں نا، مانتے ہیں نا ولی فقی۔ اس وقت امت کے وہ لیڈر ہیں کہ جو امت کو مصائب میں، مشکلات میں، پریشانی میں سنبھال کے نکال کے لے جا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ 37 سال ہو گئے کہ اس نظام نے ثابت کیا کہ یہ نظام امیر المومنین علیہ السلام کے نظام سے غیبت کے زمانے میں متصل ہے۔ اس کی دلیل چاہیے ہو تو کبھی سیمینار رکھ دیجیے گا، بعد میں بات کروں گا۔ اب ولی فقی اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہے، قوم بھی اپنی طرف سے ان کو لیڈر کے طور پر قبول کرتی ہے۔ اب اس کے بعد حجت الہی تمام ہو جاتی ہے۔ اور آج میں کہتا ہوں کہ جس مصلحت اور حکمت کے ذریعے علامہ ساجد النقوی خدا تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اس قوم کی رہنمائی کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بچے کیا جانے سیاست کیا ہوتی ہے، یہ بچے کیا جانے کہ سیاست مدار کس طرح چیزوں کو گھماتا ہے۔ اب کچھ آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ سیاست کیا ہوتی ہے، کہ مشکل ترین وقت میں کہتا ہوں پچھلے سال جو راولپنڈی کا واقعہ ہوا تھا، قوم حضرت امیر المومنین کے چاہنے والوں پر ایک اتنا مصیبت کا وقت آیا تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین قیادت کی حکمت عملی نے اتنے مثبت طریقے سے اس کو آگے بڑھایا، چاہے وہ ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس ہو اور اس کے ذریعے ہو، چاہے دوسرے فورمز کے ذریعے ہوں، کہ جب 40 کے دن جلوس نکلا ہے تو ان لوگوں کو برا کہا گیا، ہمارے جلوس کا احترام کیا گیا۔ یہ کب ممکن ہے کہ جب قائد خود بھی مخلص ہو،
جانتا ہو کہ اپنی قوم کے مطالب کو، مسائل کو، مشکلات کو کس طرح سے حل کرنا ہے، اگر یہ نہ ہوتا، آج میں ایک بات کہتا ہوں، ریکارڈنگ پہ بھی ہوگی اور انشاءاللہ نیٹ پہ بھی چڑھا دیا جائے گا، اگر قائد محترم کی حکمت عملی نہ ہوتی اور ان کے ساتھ علماء اس طرح تعاون نہ کرتے جس طرح سے تعاون کرتے ہیں، آج پاکستان شام سے بدتر ہو گیا ہوتا۔ یہ جو اکا دکا مومنین شہید ہوتے ہیں، ہمیں افسوس ہے، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں فخر ہے، ہمیں افسوس ہے، لیکن یہ اکا دکا عراق میں 100 کی تعداد میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اخبار صحیح طرح سے پڑھیں تو یہ خبریں توڑ توڑ کے لگاتے ہیں، عام طور پر ہر ہفتے 10 دن کے اندر 100-150 مومنین شہید کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر شیعہ سنی میں افتراق ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، اور یہ بم نہ سنی مارتے ہیں نہ شیعہ مارتے ہیں، وہ گروہ ہے جسے بنایا گیا ہے۔ پہلے یہاں پر لوکل نام دیے جاتے تھے، پھر بڑے نام دیے گئے، اس کے بعد افغانستان میں اور بڑا نام دے دیا، پھر اس کے بعد ایک اور بڑا نام دے دیا، اب تصویر بدل کر، کپڑے بدل کر، لباس بدل کر، عنوان بدل کر داعش کا نام دے کے عراق میں بھیج دیا۔ آج پوری امت پریشان ہے، امت کے علاوہ انٹرنیشنل سارے پریشان ہیں کہ اس داعش کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ میں کہتا ہوں یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، داعش کا مقابلہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ اسرائیل پہ کنٹرول کر لیں، اگر اسرائیل کو کنٹرول کر لیں اور اسرائیل کی انٹیلیجنس کو کنٹرول کر لیں، انشاءاللہ آئے گا۔ اور مسلمان نوجوان آج مسلسل کھڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے میڈیا کہہ رہا ہے کہ نوجوان داعش میں جا کے مل رہے ہیں، وہ ملیں اور جا کے جو کرنا ہے کریں، لیکن سمجھدار مسلمان جو عرب ممالک میں ہے، جو ایران میں ہے، عراق میں ہے، لبنان میں ہے، شام میں ہے، الگ الگ جگہوں پر ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ پچھلے 3 مہینے کی تحلیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سمجھدار مسلمان جان چکا ہے کہ ساری سازش یہ ہے کہ ہمیں آپس میں لڑا دیا جائے، اور اس طرح لڑایا جائے کہ گلی گلی خون بہنا شروع ہو جائے۔ عرب اخباروں میں، ٹیلی ویژنوں میں، آپ یقین کریں گے، بہت معذرت وقت کم ہے لیکن آج بھی اور کل بھی اشارہ کرتا چلوں گا، تقریباً 103 یا 105 ٹیلی ویژن چینل ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے شیعہ سنی کے درمیان فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایک کل کو کہیں کہ جناب آپ نے شیعہ چینلوں پہ نام ڈال دیا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بعض چینل شیعوں کے نام پر چلا تو دیے گئے ہیں، لیکن اس میں جس طرح سے بات ہوتی ہے اس سے نہ اللہ راضی ہے، نہ رسول راضی ہے، نہ امام زمانہ راضی ہے، اور ہم اس وقت پاکستان میں بچے ہوئے ہیں۔ اور میں واقعاً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ہاتھ ہم پر ہے، اللہم صلی، ورنہ جتنا فتنہ عراق، شام اور ان علاقوں میں ہو رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ فتنہ یہاں شروع کیا ہوتا اگر میرے قائد محترم کی حکمت عملی نہ ہوتی۔ اور میں اب بھی وارن کر رہا ہوں ان لوگوں کو کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ قائد کو تضعیف کریں، قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ ان کو ضعیف کرنے کی وجہ سے کسی ایک مسلمان کا خون بہتا ہے۔ میں دفتر رہبری میں بیٹھا ہوا تھا، آیت اللہ عظمہ خامنہئی کے نمائندے، میں ان کے ساتھ جناب شہنشاہ نقوی صاحب اور جناب عارف وحیدی صاحب، ہم 3 بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک پیغام دیا کہ رہبر محترم نے پیغام دیا ہے کہ ذاکروں سے کہو کہ اگر ایک لفظ بھی آپ نے ایسا کہا جس کی وجہ سے ایک شیعہ کی جان گئی، جان لینے والا کوئی اور ہے، ذمہ دار وہ ذاکر ہے۔ تو اگر ذاکر ذمہ دار ہے تو تضعیف کرنے والے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ آج جب ہم مسلمانوں میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں، آج جب ہم مسلمانوں میں وحدت کی بات کر رہے ہیں، آپ تصور کریں گے کہ طالبان کے نمائندے کو تہران میں کانفرنس میں باقاعدہ مقام دیا گیا،
اب مت کہیے یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ انٹرنیشنلی مسلمانوں کو کسی طرح سے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں خدا نہ خواستہ آپس میں جنگ مت کر لینا، ورنہ شام کا حال دیکھیں آپ، یقین کریں یہ شام کی خبریں ہمیں آتی نہیں، ہمیں دیتے ہی نہیں ہیں، یہ عراق کی خبریں یہاں دیتے ہی نہیں ہیں، جو حال ہوا ہے، جس طرح سے سر کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، جس طرح سے گولیاں مارتے ہیں۔ اور میں آج 8 محرم کو آپ کو حضرت عباس کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا موقع آئے، لیکن کوئی معلوم نہیں صورتحال بدل جائے تو آپ کو حضرت عباس کا واسطہ، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، کہیں ایسا منظر نظر نہ آئے کہ آپ کے اور میرے ہاتھ باندھے ہوں اور ہم سر نیچے کر کے بیٹھے اور ہمیں گولی ماری جائے۔ نہیں، منظر یہ نظر آنا چاہیے کہ اگر وہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں یا ہمیں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم بھی یا حسین یا عباس کر کے ان پہ حملہ کر دیں۔ اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور میں ان جوانوں کی شکلیں دیکھ رہا ہوں جنہوں نے واٹس ایپ پہ عراق کے منظر دیکھے ہوں گے کہ ہاتھ باندھے بٹھائے ہوئے ہیں اور گولیاں مارتے ہیں، وہ آدمی وہیں مر جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ ننگ ہے، یہ عار ہے۔ اور حسین ابن علی نے فرمایا ہے، کیا کہا ہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے ہاتھ من الذلہ، کہ ذلت حسین اور حسینیوں سے دور ہے۔ حسینیوں جھپٹ پڑنا، حملہ کر دینا، جب بھی موقع ملے کبھی پیچھے مت ہٹنا، لیکن اگر پیچھے ہٹے تو پھر حساب دینا پڑے گا کہ زندگی میں تو حسینی کہتے تھے، زندگی میں تو علی والا کہتے تھے، اور جب موقع آیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ ایک عالم دین عجیب ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ایسا موقع نہیں آئے گا۔ 8 محرم کو دعا یہی کرتا ہوں کہ پالنے والے ایسا موقع نہ آئے اور ہماری پیاری سرزمین پاکستان پاک ستان بنی رہے، اور یہاں سے ایک ایسا انقلاب برپا ہو کہ شیعہ سنی متحد ہو کر پورے عالم اسلام کو متحد کریں اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں پھیلائیں۔ اس لیے کہ اس وقت اسلام کی تذلیل ہو رہی ہے۔ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم سے میڈیا والے آتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان اتنا خون بہا رہے ہیں۔ میں پہلا جملہ یہ کہتا ہوں، خون بہانے والے مسلمان؟ عالم دین نے خواب میں دیکھا اور اس خواب کے ذریعے پھر میں مصائب کی طرف چلا جاتا ہوں۔ بہت پرانا خواب کہ وہ سوچتے رہتے تھے کہ حسین علیہ السلام کے اصحاب نے ایسا کیا مارے کا مارا کہ جس کی وجہ سے ہم ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کربلا کا میدان ہے، 8 محرم واقعاً یادگار ہے، کربلا کا میدان ہے، اور امام علیہ السلام نماز کا اعلان کرتے ہیں، اور جیسے ہی نماز کا اعلان کرتے ہیں کچھ اصحاب آگے آتے ہیں، کہتے ہیں مولا ہم آپ کی حفاظت کریں، کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کل میں بیان کروں سے کہ اب زیادہ وقت نہیں ہے، ہم آپ کی حفاظت کریں۔ تو اتنے میں مولا کہتے ہیں اے عالم آ تو میری حفاظت کر۔ عالم کہتا ہے میں امام علیہ السلام کے سامنے کھڑا تو ہو گیا بڑی جرت سے، لیکن جیسے ہی تیر آ گیا میں ہٹ گیا، امام کو لگا، دوسرا تیر آیا پھر امام کو لگا، تیسرا تیر آیا پھر میں ہٹ گیا، میں نے دیکھا تینوں تیر امام کو لگے، میں جاگ گیا۔ میں نے کہا مولا میں شرمندہ ہوں، لیکن میں کہتا ہوں مولا اگر ہمارے کراچی کے جوان کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے تو ثابت کرتے کربلا والوں کی طرح ہیں۔ 8 تاریخ حضرت عباس کا ذکر، وقت بہت مختصر، عزاداروں جب جنگ صفین ہو رہی تھی میرے مولا امیر المومنین نے 13 سال کے ایک جوان کے منہ پر کپڑا باندھا اور کہا جاؤ جنگ کرنے کے لیے۔ وہاں سے آواز دی گئی کسی کو اس شجاع کے مقابلے میں بھیج دو۔ ایک شجاع نے کہا یہ شجاع نہیں، یہ بچہ ہے، میں اپنے بچے کو بھیجتا ہوں۔ ایک بیٹے کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا، دونوں مارے گئے، شاید تیسرا بھی مارا
مارا گیا۔ وہاں سے آواز آئی اس کا مقابلہ کرو، وہ شجاع لڑنے کے لیے جاتا ہے، وہ مارا جاتا ہے۔ ایک وقت پیچھے سے آواز آتی ہے اے خزن الحسین واپس آ جا۔ لوگوں نے پوچھا یہ خزن الحسین کون ہے، چہرہ تو دکھاؤ۔ امام علیہ السلام نے عباس کے منہ سے وہ کپڑا ہٹایا، کہا یہ حسین کا خزانہ ہے، میں استعمال نہیں کر سکتا، لیکن ہائے عاشور کے دن حسین کا یہ خزانہ تڑپتا رہا۔ عجیب عالم تھا۔ اے عباس آپ کی اطاعت کو سلام، ہم بھی اپنے قائد کی اطاعت کرتے رہیں گے، ہم بھی اپنے رہبر کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ وفا ہم نے آپ سے سیکھی ہے۔ اجرکم اللہ، علی اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا اور محمد کا لاشا، لاشوں پہ لاشیں، اصحاب کے لاشیں پہلے آ چکے۔ ابو الفضل نے ایک وقت آقا کے سامنے کھڑے ہو کے گردن جھکائی۔ اجرکم اللہ، آقا کے سامنے گردن جھکائی۔ عباس کیا ارادے ہیں؟ آقا اگر اجازت مل جائے، عباس تم میرے لشکر کے علمدار، عباس جب تک تم سیدانیوں کی آس بندی ہوئی ہے، آقا اب وہ لشکر کہاں رہا؟ امام علیہ السلام نے کہا جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ جناب سکینہ کا مشکیزہ لیا گیا، جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا۔ بچوں آؤ، میرا بہادر ابو پانی لینے جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، حضرت عباس قیامت میں آپ کی شفاعت کریں۔ اگر کوئی حاجت ہونا اور کربلا پہنچ جائیں تو حضرت عباس کے حرم میں جائیے گا، آہستہ سے سری میں کہیے گا اے سکینہ کے چچا تیرے پاس حاجت لے کر آئے ہیں۔ عزادارو، عباس علمدار نے مشکیزہ بھرا، تاریخ لکھتی ہے چلو میں پانی اٹھایا، خیمہ گاہ کی طرف دیکھا، پانی پھینک دیا، اب نہر سے نکلے، آواز آئی دیکھو پانی خیام حسینی نہ پہنچے۔ عزادارو، ہر طرف سے حملہ، ایک بازو شہید، دوسرا بازو کٹا، دانت سے مشکیزے کو تھاما۔ عزادارو، مشک پہ تیر لگا، تیر سینے سے پیوست، پانی بہنا شروع ہو گیا، یہاں پر چمہلا، وہاں سکینہ گھبرائی، بھالنے والے میرے ابو کی خیر۔ ایک وقت دیکھا اب پرچم نظر نہیں آتا، میرے مولا دوڑے، عباس میرے بھائی جب پہنچے ہیں، رمق باقی ہے، دو درخواست، آقا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا، اسی لیے مقتل میں سب دفن ہوئے، عباس دور دفن ہوئے۔ دوسرا یہ آخری وقت میں آپ کے دیدار کی خواہش ہے، آنکھ میں نیزہ ہے، میرے مولا نے نیزہ نکالا۔ عباس تڑپ گئے، لیکن تاریخ میں نہیں لکھا کہ آپ کی روح قبض ہوئی ہو۔ میرے مولا واپس آئے، مشکیزہ خالی۔ سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں اب کوزے توڑ دو۔ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ پہنچا۔ ام البنین دوڑتی دوڑتی آئی، اے زینب، اے زین العابدین، اب مجھے بیٹوں کی ماں مت کہو، لیکن ایک سوال ہے، جب گھوڑے سے کوئی گرتا ہے نا بازو کے سہارے اترتا ہے، مجھے بتاؤ میرا عباس کہتے ہیں دونوں بازو کٹ گئے، سر پہ گرز لگا، وہ زمین پہ کیسے آیا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔
پالنے والے ہمیں عباس علمدار کی طرح باوفا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے قائد اور اپنے رہبر کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بوڑھوں کے عباس کی شجاعت عطا فرما دے، ان داعش اور اس طرح کے پوری دنیا کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے اندر گھبراہٹ اور بے چینی کو دور فرما دے، ہماری بہنوں کو شہادتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، شہداء کے درجات کو بلند فرما دے، شہیدوں کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ پالنے والے حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، علماء کرام مراجع رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ہماری حاجت کو ان کے واسطے سے قبول فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔